آج کل زمین میں انسانوں کی جتنی اقوام ہیں سب نوح علیہ السلام کے بیٹوں سام، حام اور یافس کی طرف منسوب ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے فرمایا نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، یافس اور حام، اور ان تینوں کے 3 بیٹے تھے۔ سام کی نسل سے عربی، فارسی اور رومی وجود میں آئے، یافس کی نسل سے ترک، ثقالبہ اور یاجوج ماجوج پیدا ہوئے، اور حام کی نسل سے قبطی، سوڈانی اور بربر اقوام ہیں۔ ایک قول کے مطابق نوح علیہ السلام کے یہ تینوں بیٹے طوفان کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ طوفان سے پہلے ایک کنعان پیدا ہوا تھا جو کافروں کے ساتھ غرق ہوا، اور دوسرا عابر پیدا ہوا تھا جو طوفان سے پہلے ہی فوت ہو گیا تھا۔ صحیح بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹے اپنی بیویوں اور والدہ سمیت کشتی میں موجود تھے، جیسے کہ تورات میں اس بات کی صراحت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک بدو آیا، اس نے سیحان شام کے ایک شہر کا بنا ہوا جبہ پہنا ہوا تھا جس کو ریشم کے بنے ہوئے بٹن لگے ہوئے تھے۔ اس نے کہا تم لوگوں کا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہ سواروں کی اولاد شہ سواروں کو یعنی جدی پشتی معزز لوگوں کو ذلیل کر دینا چاہتا ہے، اور گدڑیوں کی اولاد گدڑیوں کو بلند کر دینا چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جبہ گریبان سے پکڑ کر فرمایا میں تجھے بے عقلوں کا لباس پہنے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ پھر فرمایا جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں، میں تجھے 2 کام کرنے کا حکم دیتا ہوں اور 2 کاموں سے منع کرتا ہوں۔ میں تجھے لا الہ الا اللہ اختیار کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمینیں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا زیادہ وزنی ہونے کی وجہ سے جھک جائے گا۔ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک بند حلقہ بن جائیں تو لا الہ الا اللہ انہیں جدا جدا کر دے گا۔ اور میں تجھے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ یہ ہر مخلوق کی تسبیح ہے اور اسی کی برکت سے مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ اور میں تجھے شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شرک سے تو ہم واقف ہیں، لیکن تکبر کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ بات تکبر ہے کہ کسی کے جوتے اچھے ہوں، جن کے تسمے خوبصورت ہوں؟ فرمایا نہیں۔ کیا یہ تکبر ہے کہ کسی کے پاس خلا یعنی چادروں کا جوڑا ہو اور وہ اسے پہن لے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا یا یہ ہے کہ کسی کے پاس سواری کے لیے جانور ہو؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا یا یہ ہے کہ کسی کے دوست ہوں جو اس کے پاس بیٹھتے ہوں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر تکبر ہوتا کیا ہے؟ فرمایا حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔